على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتهم لعنهم اللہ وكل نبی یجاب المکذب بقدر اللہ والزائد فی کتاب اللہ والمتسلط بالجبروت يذل من أعزه الله ويعز من أذله الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترة ما حرم الله والتارك لسنتي رواه الترمذي ورواه ابن حبان صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں 70 ایسے گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ان میں سے 50 گناہوں کا تذکرہ ماقبل کے درس میں ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 51 نمبر پر گناہ ہے حدود حرم میں خلاف شرع کاموں کا ارتکاب کرنا۔ حدود حرم میں خلاف شرع کاموں کا ارتکاب کرنا یعنی انسان بیت اللہ میں داخل ہو کر کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرے جس سے شریعت نے روکا ہو تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمستحل لحرم اللہ، اور اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو حدود حرم میں ایسے کاموں کو حلال سمجھتا ہے جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یعنی گناہ تو ہر جگہ گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی بیت اللہ میں داخل ہو کر گناہ کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو تمام گھروں میں وہ سب سے مقدس گھر ہے کہ جس میں ایک ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، کہ وہاں جا کر اگر ایک انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، خلاف شرع کام کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے گناہ کی جو حرمت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت موقع عطا فرمائے کہ انسان مکہ اور مدینہ جائے تو زیادہ کوشش کرے عبادت میں اپنا وقت لگائے۔ عموماً لوگ وہاں جا کر آج کے دور میں اپنا وقت گپ شپ میں، موبائل میں تصویریں بنانے میں، سیلفیاں بنانے میں، ویڈیو بنانے میں، آپس کی بات چیت میں گزار دیتے ہیں، اس وقت کو عبادت میں نہیں لگاتے، تو حدود حرم میں ایسا کام کرنا جس سے شریعت نے منع کیا ہو تو یہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ نمبر 52، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے متعلق وہ باتیں حلال سمجھنا جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل ہیں، آپ کے جو اہل بیت ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کا جو خاندان ہے، تو حضور کے خاندان اور اہل بیت کے بارے میں اگر کوئی آدمی ایسی باتیں کہے جو نازیبہ باتیں ہوں، نازیبہ جملے ہوں، نازیبہ گفتگو ہو، غیر مناسب باتیں ہوں، تو ایسا شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمستحل من عترتی ما حرم اللہ، اور وہ حلال سمجھتا ہے میری اولاد میں ان چیزوں کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یعنی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں اور بیٹے، آپ کے نواسے اور نواسیاں، جب ان کا تذکرہ کیا جائے تو انسان محبت سے کرے، ان کے بارے میں کوئی بات غیر مناسب استعمال نہ کرے۔ اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے تو وہ لعنت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 53، سنت کو چھوڑنے والا۔ سنت کو چھوڑنے والا، مسنون اعمال کو چھوڑنے والا، یہ وہ شخص ہے کہ حدیث میں اس پر لعنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، اور اسی طرح لعنت ہے اس شخص پر جو میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مسنون اعمال ثابت ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے،
کسی بھی سنت عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں یہ بات تھی، وہ مسنون اعمال کا اہتمام بڑی تاکید کے ساتھ کرتے تھے۔ حضور کی جو بات سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جو لوگ موجود تھے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس شخص کا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر میں ایک قدم آگے رکھتا آپ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں فرمایا تھا، مسجد میں جو لوگ ارد گرد کھڑے تھے، سامنے جو لوگ کھڑے تھے آپ نے ان کو بٹھانے کے لیے فرمایا، لیکن صحابہ اکرام میں مسنون اعمال کا اہتمام بہت زیادہ تھا۔ جو بات سنتے تھے وہ لوگ فوراً عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، اس صحابی کے سر کے بال ذرا لمبے تھے اور کانوں کی لو سے بھی نیچے بڑے ہوئے تھے، کندھے تک تھے، اور ان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته و اسبال ازاره۔ خریم اسدی بڑا بہترین انسان ہے، کاش اس کے پانچے اس کے ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکیں اور اس کے بال اتنے لمبے نہ ہوں۔ بس یہ جملہ جیسے اس صحابی کو پتہ چلا، فوراً کینچی لی اپنے زائد بالوں کو کاٹ دیا اور اپنی شلوار میں ازار میں جو حصہ لٹک رہا تھا نصف پنڈلی سے اسی وقت اپنی ازار کو کاٹ دیا۔ پھر ساری زندگی ان دونوں اعمال کا بڑا اہتمام کیا۔ یعنی صحابہ اکرام کی زندگی میں عمل تھا۔ ہم دین کی باتیں سنتے بہت ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے 5 نمازیں فرض ہیں، کتنے ہیں جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہر آدمی جانتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلاوت کرے، کتنے ہیں جو تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے بد نظری گناہ کبیرہ ہے، کتنے ہیں جو اس سے بچتے ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے حرام کھانے سے شریعت نے روکا، کتنے ہیں جو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوں؟ دین کا حکم ہے والدین کا ادب اور احترام ضروری ہے، کتنے ہیں جو اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ شریعت کا حکم ہے زکوٰۃ فرض ہے، کتنے ہیں جو اس فرض کو نبھا رہے ہیں؟ ہمارے پاس معلومات زیادہ ہیں، عمل نہیں ہے۔ سلف کے دور میں معلومات زیادہ نہیں تھی، عمل تھا۔ جو باتیں وہ لوگ سنتے تھے فوراً ہی اس کو اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں بھی آپ کی اتباع کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت نقل کی۔ حج کے سفر میں جا رہے تھے، کبھی اپنی سواری کو دائیں طرف موڑتے، کبھی بائیں طرف موڑتے، پھر ایک جگہ پر ٹھہرے، سواری سے اترے، قضاء حاجت کے لیے گئے، لیکن قضاء حاجت نہیں کی، دوبارہ آ کر بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ کیوں اترے؟ سواری کو دائیں بائیں کیوں آپ نے موڑا؟ فرمایا مجھے قضاء حاجت کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اس لیے اترا کہ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترے تھے تو میں بھی اترا، تاکہ حضور کا یہ جو عمل تھا یہاں اترنا، گویا اس میں بھی حضور کے ساتھ میری مشابہت ہو جائے۔ میں سواری کو اس لیے موڑتا ہوں کہیں میری سواری کے قدم ان جگہوں پہ نہ پڑ جائیں جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قدم پڑے تھے، کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ تو حضرات صحابہ کی زندگی میں سنت پر عمل بہت تھا، اس لیے آپ نے فرمایا 53 نمبر پر وہ گناہ جس پر لعنت ہے جو میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہے۔ اس لیے جب بھی معلوم ہو کہ یہ حضور کی سنت ہے، انسان کو چاہیے ان مسنون اعمال کا اہتمام کرے۔ نمبر 54، مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرنا۔ مدینہ منورہ کے اندر جا کر ایسے کاموں کا ارتکاب کرنا جس سے شریعت نے روکا ہے، یہ وہ گناہ ہے جس پر لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المدینۃ حرم من کذا الی کذا، مدینہ جو ہے حرم ہے اس جگہ سے لے کر اس مقام تک، لا یقطع شجرھا، مدینہ کے درختوں کو کاٹا نہیں جائے گا، ولا یحدث فیہا حدث، اس میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کی جائے گی،
من احدث حدثا، جس نے مدینہ میں کسی نئے کام کو ایجاد کیا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو گویا 54 نمبر پر گناہ جس پر لعنت ہے وہ ہے مدینہ منورہ میں حدود حرم کی رعایت نہ کرنا۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت کسی کو توفیق دے اور وہ مدینہ منورہ پہنچے تو اپنے آپ کو بدعات سے بچائے، کوئی بدعت کا ارتکاب نہ کرے، مسنون اعمال کا اہتمام کرے اور زیادہ وقت وہاں عبادت میں گزارے۔ ہر نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر درود شریف پڑھتے ہوئے اپنا وقت گزارے، زیادہ وقت جو گزرے ان نیک اعمال میں۔ تو بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے انسان وہاں جا کر بھی اپنا وقت بازاروں میں لگا دے، موبائل فیس بک میں اپنا وقت گزار دے، دائیں بائیں کی گفتگو میں لگا دے، تو یہ محرومی ہے۔ دولت اور پیسہ خرچ کر کے بھی گیا لیکن بجائے نیک اعمال کے گناہوں کو لے کر لوٹا۔ نمبر 55، حدود اللہ میں رکاوٹ بننا۔ شریعت نے جو حدود بیان کیے ہیں ہر ایک سزا کو بیان کیا۔ کوئی قتل کرے تو اس کے لیے قصاص، کوئی زنا کرے تو اس کے لیے شریعت نے حد کوڑوں کی صورت میں بیان کی، چوری کرے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اب یہ حدود ہیں، اب کوئی شخص اگر ان حدود کو نافذ بھی نہیں ہونے دیتا، رکاوٹ بنتا ہے، اعتراض کرتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پہ فرمایا اللہ کی لعنت ہے اور اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سنن ابن ماجہ اور نسائی کی روایت ہے، ومن قتل عمدا فهو قوۃ، جو شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے اس کی سزا تو قصاص ہے۔ ومن حال بینہ وبینہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو اللہ کے حدود کے درمیان میں حائل ہو جائے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اللہ نہ اس کی فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفل عبادت قبول کرے گا۔ اس لیے شریعت نے جو حدود بیان کیے ہیں ایک مسلمان کو ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اب شریعت نے مثلا حد رکھی کہ جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو شریعت کا حکم ہے قاضی فیصلہ دے گا تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اب اگر ایک قاتل کو قتل کر دیا جائے تمام لوگوں کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ شریعت نے کہا چور چوری کرے، گواہوں سے ثابت ہو جائے کہ واقعی چور ہے تو قاضی کے حکم کے مطابق ہاتھ کٹے گا۔ اگر ایک چور پر سزا نافذ ہو جائے 22 کروڑ پاکستانیوں کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ شریعت کا حکم ہے جو زنا کرے گواہوں سے ثابت ہو جائے اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر شریعت کے اس حکم پر عمل ہو معاشرے سے زنا ختم ہو جائے۔ شریعت نے حکم دیا جو شراب پیے گواہوں سے ثابت ہو جائے اسے 80 کوڑے مارے جائیں، ایک شرابی پر حد لگ جائے پورے ملک سے گناہ ختم ہو جائے۔ تو شریعت نے جس کا حکم دیا اس میں بڑی حکمتیں۔ ہمیں پیدا اللہ نے کیا اور سب سے زیادہ ہمارے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ بندہ کس سزا سے خوف زدہ ہوگا اور کس سزا سے یہ گناہ سے رکے گا۔ آج یورپ اور امریکہ میں انہوں نے ہر قسم کی سزائیں نافذ کر دیں لیکن قتل و غارت گیری ختم نہ ہوئی، شراب نوشی اور زنا ختم نہ ہوا، چوری ڈکیتی وہاں سے ختم نہ ہوئی، اس لیے کہ جو سزا اللہ نے نافذ کی ہے چونکہ اللہ بندے سے واقف ہے اس سزا کے ذریعے سے ملک سے یہ گناہ ختم ہوں گے اور جتنے بھی جرائم میں یہ ختم ہوں گے۔ دین چاہتا نہیں ہے کہ ہاتھ کٹے اور یہ ہو، مقصد یہ ہے کہ یہ سزا نفسیات پہ بہت بھاری ہے۔ جب ایک انسان سنتا ہے کہ اتنی سخت سزا ہوگی تو فوراً گناہ سے بچ جاتا ہے، دین نافذ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو معمولی شبے کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ 4 گواہوں میں سے ایک گواہ بھی مکر جائے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ شریعت نے اس کے لیے شرائط بہت سخت رکھی، 4 گواہ ہوں، چاروں مرد ہوں، چاروں آزاد ہوں، چاروں عاقل ہوں، چاروں بالغ ہوں، چاروں موقع پر موجود ہوں، چاروں نے آنکھوں سے دیکھا ہو اور چاروں جا کر قاضی کے سامنے گواہی بھی دیں، آخری وقت تک موجود بھی رہیں، تب حد آتی ہے۔ اب ہم حد کو تو دیکھتے ہیں لیکن حد نافذ ہونے کے لیے کتنی شرائط شریعت نے رکھی ہم ان کو نہیں دیکھتے، اس لیے اس شخص پہ لعنت ہے جو شریعت کے حدود پر اعتراض کرے۔ تو اللہ رسول کا جو بھی حکم ہو ایک مسلمان کا ایمان ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 56
حیوانات کا مصلح کرنا۔ حیوانات کا مصلح کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی حیوان کو سامنے باندھ کر اس پر نشانہ ٹھیک کرے، کسی بکری کو باندھ دیتا ہے، مرغی کو باندھ دیتا ہے، اس پہ اپنا نشانہ ٹھیک کرتا ہے، زندہ جانور کو پتھروں سے ڈنڈوں سے مارتا ہے، تو یہ شخص لعنتی شخص ہے جو اللہ کی مخلوق پہ بھیجا ظلم کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے راستوں میں نکلے تو ایک شخص کو دیکھا کہ ان لوگوں نے ایک مرغی کو پکڑا ہوا ہے۔ چند نوجوان جمع ہو گئے، فرآ فتیانا قد نصبوا دجاجۃ، انہوں نے ایک مرغی کو لیا ہوا ہے اور باندھ کے رکھا ہوا ہے، یرمونہا لہم کل خاطئۃ، اور ہر نشانے والا اس پہ اپنا نشانہ ٹھیک کر رہا ہے۔ مرغی کو باندھا ہوا ہے، کوئی ادھر سے تیر مار رہا ہے، کوئی ادھر سے تیر مارتا ہے، اور اپنے نشانوں کو مرغی پہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور وہ مرغی زخمی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر صحابی نے جب یہ دیکھا فرمایا من فعل ھذا، یہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ وغضب، اور غصہ ہو گئے۔ فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، جب لوگوں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو سب بھاگ گئے۔ ثم قال ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لعن اللہ من یمثل بالحیوان، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو حیوانات کا مصلح کرے، جو حیوانات کو اس طرح زخمی کر کر کے مارے اور اس کو تکلیف پہنچائے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حیوان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے بعض لوگ یہ جو مرغوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ریچھ کے اور کتے کو لڑا رہے ہوتے ہیں، اس پہ شرطیں لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، یہ ناجائز کام ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، انسان کو صرف حکم دیا اللہ کے نام پر وہ اسے ذبح کر کے کھا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اسے اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر دنیا میں ایسے شخص کو سزا دے دیتا ہے۔ نمبر 57، فاسد نیت کے ساتھ حلالہ کرنا اور کروانا۔ فاسد نیت کے ساتھ حلالہ کرنا اور کروانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی گھر والی کو 3 طلاق دے دی، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد انسان اپنی گھر والی سے نہیں مل سکتا۔ 3 طلاق کے بعد وہ اپنی عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، پھر نکاح کرنے کے بعد اگر بالفرض اس کو دوسرے شوہر طلاق دے دے تو پھر اس کی عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی، اس کے بغیر آپس میں ملاپ کرنا جائز نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو حلال کرنے والا ہے اور جس کے لیے اس کو حلال کیا جائے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یعنی کوئی اس شرط کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ میں تیری گھر والی سے نکاح کروں گا 1 دن کے لیے، شرط لگاتا ہے 2 دن کے لیے، 1 دفعہ ملاپ کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو اس پر لعنت ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد ہمیشہ کے لیے نکاح ہوتا ہے۔ نکاح گھنٹے 2 گھنٹے، دن 2 دن کے لیے نہیں ہوتا، نکاح انسان عمر بھر کے لیے کرتا ہے، اور نکاح کا مقصد اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے، اس کی نگاہیں محفوظ ہوں، اس کا نسب محفوظ ہو جائے۔ یہ صرف شہوت کو پورا کرنا نہیں ہوتا، یہ نیک اولاد کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے عورت کو تعبیر کیا ہے کہ یہ موضع حرث ہے، جس طرح انسان بیج ڈالتا ہے تاکہ اچھی فصل آ جائے، تو نکاح کے ذریعے مقصد ہوتا ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ اب جو آدمی 2 دن کے لیے نکاح کرتا ہے اس میں یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ نکاح کا دوسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان یہ فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اے نوجوانوں کی جماعت تم نکاح کرو، اس سے تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی اور تمہاری نگاہیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو معلوم ہوا نکاح کا دوسرا مقصد شرمگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت۔ تو جو آدمی اس نیت سے کرتا ہے 2 دن کے لیے، تو گویا کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے یہ پسندیدہ کام نہیں۔ تو پسندیدہ کام جس کو شریعت نے مستحب کیا ہے وہ یہ کہ انسان نکاح میں نیت یہ رکھے تاکہ اللہ اس کے ذریعے مجھے نیک صالح اولاد دے، ذہنی سکون مجھے حاصل ہو اور میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں۔